बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की GHQ हमला केस में आज समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल केस में बरी कर दिया गया है। धांधली के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उससे मुतल्लिक़ जो आज बड़ी पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई हैं और उसमें सबसे आगे जो अफसर था उस अफसर को सज़ा दी गई है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज शाम 5 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की जानिब से हुक्म दिया गया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में अंडरटेकिंग दे के आए कि हर सूरत लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होगा। फिर उसके बाद DC लाहौर भी मौजूद थे। DC लाहौर को कहा गया कि आप 5 बजे तक फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की है कि मीनार पाकिस्तान वो जलसा करना चाहते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से अदालती अहकामात की बेतौकीरी, चूँकि जब पूरा निज़ाम ही जिस तरीके से आज जजेस की तैनातियाँ हुई हैं और जिस जो बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अब हम आदी हो चुके हैं इस तरह का कि 9 बजे तक वकला और मीडिया मौजूद रहा DC ऑफ़िस में। DC लाहौर से मुलाकात भी हुई लेकिन कोई फ़ैसला नहीं दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब जो भी आगे ऐलान किया जाता है लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर कोई फ़ैसला इस वक्त तक रात के 10 बज चुके हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई फ़ैसला नहीं दिया गया। ये दूसरी जानिब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से जाते जाते वकला को बड़ा रिलीफ दिया गया है, चूँकि 10 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी वकला जो मूवमेंट है या जो एहतजाज है उसके हक़ में कॉल दे दी है और हमायत का ऐलान कर दिया है। वकला शहराए दस्तूर पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। आज कराची बार एसोसिएशन में बड़ा एक इवेंट था और उसमें कराची और बलूचिस्तान से भी बाकायदा तौर पर वकला ने मार्च का ऐलान किया है। 10 फरवरी को वो पहुँचेंगे शहराए दस्तूर। इसी तरीके से लाहौर और इस्लामाबाद भी अनाउंस कर चुकी है। तो इमरान खान ने भी हमायत का ऐलान किया। इमरान खान ने ILF में टीम में बड़ी तब्दीली की है और जो इश्तियाक खान वगैरह थे उनको हटा के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। तमाम जो बॉडी तहलील कर दी और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बना दिया है इंतज़ार पंजोता को, जो मिसिंग भी हुए थे और फिर जो उनकी तस्वीर सामने आई थी। तो आमिर फ़ारूक ने 2 रुकनी बेंच था, अमीन मिन्हास उनके साथ थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बुलाक पर हमला और तोड़ फोड़ के 8 फरवरी 2021 के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार तसद्दुक हनीफ मुकदमे से बरी हो गए हैं, उनको मुकदमे से बरी कर दिया। ये दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ था जब अतर मिनल्ला का दौर था और अतर मिनल्ला के चैम्बर तक भी पहुंचा था मामला। तो ये पेशरफ सामने आई है। आज कल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपोजिशन इत्तेहाद है बनी गाला में एक अहम मुलाकात हुई। फजलुर रहमान और तमाम अपोजिशन क़यादत मौजूद थी और एक साथ मिल के चलने का कहा गया था और उसकी बाबत जो अंदरूनी कहानी बताई है वो शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से बताई गई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी बताया कि वो अब इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एक मुशावरत हुई है, चंद बातों पर इत्तफाक हुआ है, मुल्क का निज़ाम नहीं चाह रहा, गैर नुमाइंदा हुकूमत और सियासी इंतशार है। उनका कहना था सियासत आइन कानून की बालादस्ती पर इत्तफाक है, इत्तेहाद में अभी वक्त लगेगा लेकिन सोच में इत्तेहाद है, आगे क्या रास्ता तय होता है वो वक्त के साथ होगा। उन्होंने कहा कि सड़कों का मामला बहुत बाद में है, पहले मसाइल के हल पर बात होगी, पहले मुत्तफ़िका सोच बनेगी और इंशाअल्लाह मुत्तफ़िका लाए अमल भी बन जाएगा। शाहिद खाकान ने कहा कि एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें तमाम जमातों के लोग शामिल हैं और मुत्तफ़िका सोच रखने वाली जमातों से रब्ते किए जाएंगे। पहले हमें सोच में इत्तफाक पैदा करना है कि मुल्क की मसाइल का हल क्या करना है। नवाज शरीफ के हवाले से उनका कहना था मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे और उन्हें बनने नहीं दिया गया। हालात इतने ही ख़राब हो गए हैं तो नवाज शरीफ को सियासत ही छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2024 जैसे इंतखाबात 2025 में कराने हैं तो ना ही कराएं, ये बेहतर होगा। अच्छा, जो त्यारा साजिश केस के हवाले से आज तक मुस्लिम लीग नून ये कहती आई है कि उसमें शामिल नहीं थी मुस्लिम लीग नून उस तमाम के तमाम मामले में, तो शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मैं PIA का चेयरमैन था जब ये सारा मामला हुआ और उस वक्त मुझे कहा गया नवाज शरीफ की जानिब से कि ये जो त्यारा है इसको दुबई या कहीं और आप अगर आप इसको तब्दील कर सकते हैं
تو وہ آپ کریں۔ تو وہ کہتے ہیں، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ طیارے کو تبدیل کریں، لیکن میں اس وقت نہیں کر پایا تھا، جس کی وجہ سے پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ شاہد میتلا سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1999 میں نواز شریف نے مجھے کہا تھا کہ جنرل مشرف کا طیارہ عمان یا دبئی بھجوا دو، بطور چیئرمین PIA میں نے کوشش کی، ہو نہیں سکتا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کا 25 برسوں کے بعد یہ انکشاف سامنے آیا ہے۔ نون لیگ ہمیشہ یہی پروپیگنڈا کرتی رہی ہے کہ آرمی چیف مشرف کے جہاز کو پاکستان میں اترنے سے ہم نے منع نہیں کیا تھا، لیکن اب جو شاہد خاقان عباسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ وہیں پہ دوسری طرف آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، چونکہ اپوزیشن کا ایک بڑا اکٹھ ہوا ہے اور اپوزیشن مل کے ساتھ چلنے کا اعلان کیا، شہباز شریف دوڑ کے پہنچ گئے آج مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ملاقات سے پہلے اپنے جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کو اعتماد میں لیا۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپوزیشن اتحاد سے رابطہ کیا گیا، اور سینئر صحافی کہتے ہیں کہ مولانا کی جانب سے شہباز شریف کو کہا گیا کہ آپ کی اس ملاقات کا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہمارا جو اپوزیشن اتحاد کی بیٹھک ہے اور جو ہم نے ایک کامن کاز کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اس کو نقصان پہنچائیں، اور آپ کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ مولانا نے، صحافی کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے مولانا نے یہ بات کی ہے کہ آپ کا آنے کا مقصد اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ صرف ہمارا جو اکٹھ ہوا آپ اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اپوزیشن کا، اور اس گرینڈ الائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ طور پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مولانا نے پہلے سب کو اعتماد میں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن رہنماؤں کو بتایا کہ شہباز شریف ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ملاقات سے روک نہیں سکتے، وہی موقف سامنے رکھوں گا جو اپوزیشن اجلاس میں گفتگو ہوئی تھی۔ مولانا نے میٹنگ میں الیکشن کمیشن کے استعفے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے شہباز شریف سے، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے کہا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے غیر جمہوری رویہ سے تنگ آ چکی ہے، اور چارج شیٹ جاری کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف سے جو مائنس کرنے کا اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے یا کسی نے یہ کالک اپنے لیے چنی ہے، تو آپ اس میں کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے چیف الیکشن کمشنر کے، کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہی یہ وہ آدمی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ہر صورت سائیڈ لائن کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن اس کا اثر الٹ ہوا ہے، چونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور عمران خان عوام کے دلوں میں مزید پیوست ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن کی دھاندلی ہے اس پر ہم اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں گے، اور کسی صورت اس دھاندلی پر آنکھیں بند نہیں کریں گے۔ وہیں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے جو ویڈیو پیغام جاری کیا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری ہونے کے خلاف احتجاج ہوگا، ہر پاکستانی گھر سے نکلے، ہفتے کو ثوابی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کارکن وہاں پہنچیں۔ اور ثوابی جلسے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی اور پاکستانی عوام کے لیے پیغام ہے، 8 فروری یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا اور یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ اب ساتھ شیر افضل مروت بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی ثوابی جلسے سے متعلق تشہیر شروع کر دی ہے۔ اعظم سواتی رہا ہونے کے دوسرے دن ہی آج انہوں نے مانسیرا میں ایک بڑی ریلی نکالی ہے، اور انہوں نے بھی ثوابی جلسے سے متعلق عوام کو موبلائز کیا ہے۔ اسلام آباد، پنڈی اور یہ جو اٹک وغیرہ ہے یہ سارے ثوابی پہنچیں گے۔ لاہور کا بھی نہیں پتہ، چونکہ اگر مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی تو چونکہ تمام جو جنوبی پنجاب کے علاوہ جو باقی پنجاب ہے، وسطی پنجاب، اس نے لاہور آنا تھا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا جی، آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مدعی نے آ کے کہا، بیان دیا 6 سال کے بعد کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے یہ ریفرنس دائر ہی نہیں کیا، میں نے کوئی درخواست یا شکایت نہیں دی تھی۔ جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے ان کی جو بریت کی درخواستیں وہ منظور کر لیں۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ جب نہ اس میں کوئی نیا گواہ ہے اور مدعی اپنے بیان سے مکر چکا ہے تو سزا کا کوئی چانس امکان نہیں ہے، اس وجہ سے بریت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی، آج GHQ حملہ کیس میں بشرا بیگم کی ایک درخواست تھی جس کو منظور کیا گیا۔ بشرا بی بی کی 31 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں ہیں، تو عدالت چونکہ اب وہ عدالت لگتی ہے اڈیالہ جیل میں، تو بشرا بی بی نے درخواست دی تھی کہ مجھے
ان 31 مقدمات میں ضمانت میں ان پرسن پیش کیا جائے۔ دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے حکم جاری کیا۔ بشرا بی بی نے 31 مقدمات میں ضمانت کی سماعت پر عدالت میں پیش ہونے کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے 8 فروری کو 31 مقدمات میں عبوری ضمانت کی سماعت پر بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہوگی اڈیالہ جیل میں سماعت، لیکن بشرا بی بی کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا۔ وہیں پہ آج عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو 120 ملزمان ہیں جن کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی تھی، تو اس میں آج سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی وغیرہ کو پیش کیا گیا۔ استغاثہ کے مزید گواہان کی شہادتیں ریکارڈ ہوئیں۔ استغاثہ نے FIA PID پیمرا اور انٹرنل سیکیورٹی ونگ کی رپورٹس پر مشتمل 118 سیٹ عدالت میں جمع کروا دیے، چونکہ ہر ملزم کو ایک سیٹ دیا جاتا ہے ڈاکومنٹس کا۔ دوران سماعت عمران خان کو اڈیالہ جیل میں پیش کیا گیا اور راولپنڈی پولیس کی خصوصی ٹیم نے شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل لے کے آئے۔ عمران خان کی فیملی اور سلمان اکرم راجہ عدالت پیش ہوئے۔ فواد چودھری، مسرت جمشید چیمہ، بیرسٹر علی ظفر، تیمور جھگڑا، مزمل اسلم وغیرہ بھی۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے مزید 2 گواہان کی شہادت قلم بند ہوئی، تیسرے کی شہادت جزوی طور پر ریکارڈ ہوئی۔ مجموعی طور پر 15 گواہان کا چیف ایگزامینیشن ہو چکا ہے، جبکہ 16ویں کی جزوی ریکارڈ ہوئی ہے۔ پروسیکیوٹر سید ظہیر شاہ نے کہا کہ پولیس کی جانب سے اضافی نقول کی کاپیوں کے 118 سیٹ عدالت میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ اضافی نقول کا فی سیٹ برائے ایک ملزم 284 صفحات پر مشتمل ہے۔ پولیس نے کل 34,000 صفحات پر مشتمل 118 سیٹ عدالت میں جمع کروائے۔ اضافی نقول FIA PID پیمرا اور انٹرنل سیکیورٹی ونگ کی رپورٹس پر مشتمل ہیں۔ سماعت بجلی کی بندش کے باعث ملتوی ہو گئی۔ عدالت نے سماعت اگلے بدھ تک ملتوی کر دی اور اب اگلے بدھ کو دوبارہ سماعت ہوگی، تو عدالت کی جانب سے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ تو یہ آج پیش رفت سامنے آئی ہے GHQ حملہ کیس میں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو گفتگو ہوئی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، لیکن جو فواد چودھری نے عمران خان سے آج ملاقات کے بعد بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمیشہ کی طرح آج بھی پرعزم ہیں۔ عدالتوں کو فتح کرنے کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ نیلسن منڈیلا سے لے کے خالدہ زیاد تک کتنے سیاسی رہنما عدالتوں سے باہر آئے ہیں جو ہم پریشان ہوں۔ مذاکرات ختم کرنے کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ اچھا ہوا حکومت کی حیثیت ایک بار پھر سب کے سامنے آ گئی ہے۔ جو حکومت ایک ملاقات نہیں کروا سکتی، اس نے مذاکرات کیا کرنے تھے؟ سیاسی جماعتوں میں سنجیدہ لوگ خود حالات دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ملک کو ایسے ہی لے کر چلنا ہے یا آئین کو بحال کرنا ہے۔ سیاسی اتحاد پر پیش رفت سے انہیں آگاہ کیا اور ان کا ماننا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اتحاد آئین کی بحالی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری کے ذریعے جو میسج دیا، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔